حضرات، ایک سوال ہے کہ آپ کی ساری اچھی باتیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں، لیکن ان باتوں کا اثر صرف وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث اور اخلاق حسنہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہو جائیں۔ کچھ بتائیں کہ تاکہ ہم بھی فائدہ کرنے والوں سے۔ خادم حضرات، اسی ایگزیکٹ موضوع پہ حضرت حنظلہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، یا ابا بکر، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ روئے جاتے تھے، بڑے ہی مخلص تھے۔ تو کہا، ابا بکر، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کیسے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ دیر اس کا اثر رہتا ہے، پھر ہم اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں، حنظلہ، یہ تو بات تو نے بالکل ٹھیک کہی، میں بھی ایسے ہی ہوں۔ تو دونوں رونا شروع ہو گئے، یک نشد دو شد۔ تو دونوں روتے ہوئے یہ کبائر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جیسے آپ سورج کو کہتے ہیں جی سامنے کھلی آنکھ سے نہ دیکھو گرین میں، تو اس کا بچے پہ اثر، آپ کی بصارت پہ، حالانکہ کتنی دور ہوتا ہے، پھر بھی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ ارتکاز کی نظر جب انسان کے باطن پہ پڑتی ہے تو وہ اس کو بیماری اور اس کو کمزور کر دیتی ہے، اس کی مدافعت کی شاید سیل توڑ دیتی ہے۔ اس لیے نظر کا اثر ہونا، حسد اور رقابت کی نظر کا اثر ہونا لازم ہے۔ اس کے پیچھے فزیکل فورس ہوتی ہے اس کی، مگر اس کا علاج بھی آسان ہے۔ رسول گرامی مرتبت نے فرمایا کہ جس کو نظر کا آسیب کا اندیشہ ہو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم اذھب حرھا و بردھا و وصبھا۔ نظر کبھی ٹھنڈک سے لگتی ہے، کبھی گرمی سے لگتی ہے، کبھی برائی سے لگتی ہے۔ تینوں کیفیتوں کو اس دعا میں بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اذھب حرھا و بردھا و وصبھا۔ تو یہ دعا کاغذ پہ بھی لکھی ہے، تسبیحات پہ بھی۔ اگر کسی کو بچوں پہ پڑھنا ہو، سلامت رکھنا ہو، نظر بد سے محفوظ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔